السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج میں کچھ واقعات عرض کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے متعلق ہیں کہ انسان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہی ہیں، اسی طرح جماعت اور دوسری چیزیں جو جان نہیں رکھتی اس کے باوجود بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ اود پہاڑ کا ایک واقعہ ہے، مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، تو وہ میں یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ برطانیہ کے ایک آدمی حج پہ گئے تو وہاں سے واپسی پر اود پہاڑ سے تھوڑی سی مٹی لائے تاکہ وہ تبرک کے لیے اپنی قبر مبارک میں رکھ دیں، یعنی اپنے جب فوت ہو جائے تو وہ قبر میں رکھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے آگے والے جو حالات ہیں یعنی قبر اور سوال و جواب تو وہ آسان ہو جائیں۔ تو اس نیت سے اس نے مٹی اٹھا کر گھر لائے۔ تو جب گھر مٹی لائے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے کپڑے میں بند کر دیا اور صندوق میں رکھ دیا، اور اہل خانہ کو یعنی گھر والوں کو کہہ دیا کہ یہ مٹی جو ہے یہ اس کو محفوظ کر لیں اور یہاں پڑی رہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو اس مٹی کو میرے قبر میں رکھ دینا تاکہ تبرک حاصل ہو، اور اس کی وجہ سے شاید کہ میری جو قبر والی منزل ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیا گیا، اور کچھ دن گزر گئے تو ویسے صندوق کو کھولا تو وہ مٹی سامنے آئی، تو وہ جس کپڑے میں بندھی ہوئی تھی تو وہ کپڑا گیلا تھا۔ کپڑا گیلا تھا تو وہ پریشان تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ شاید کپڑا پہلے سے گیلا ہو، تو اس وجہ سے اس نے کپڑے کو تبدیل کر دیا، دوسرا کپڑا تبدیل کر کے اس میں رکھ دیا۔ پھر اس کپڑے میں مٹی کو بند کر کے رکھ دیا، بہت عرصہ گزرا، پھر اسی طرح اتفاق سے صندوق کو کھولا تو وہ کپڑا پھر نیا جو کپڑا تھا وہ بھی گیلا ہو گیا تھا۔ تو وہ پریشان و حیران تھا۔ اسی عالم میں حضرت مولانا صاحب کو کال کی کہ اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، میں تو تبرک کی وجہ سے تبرک کے لیے مٹی لایا تھا، تو اس کا یہ حال ہے کہ ہم نے ایک کپڑے میں باندھ کے رکھی تھی صندوق میں، تو وہ کپڑا گیلا ہو گیا، پھر دوسرا کپڑا تبدیل کیا تو اس کا بھی یہی حال ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے اس مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ آپ مٹی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے برطانیہ والے حاجی نے بتایا کہ میں یہ اود پہاڑ سے لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس مٹی کو جہاں سے لائے ہو تو وہاں پہنچا دو، کیونکہ اس مٹی کی وجہ سے آپ کو تبارک تو شاید حاصل ہو جائے، لیکن یہ مٹی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑ جانے کی وجہ سے، دور ہو جانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر یہ رو رہی ہے، اور یہ جو پانی ہے یہ اس کے آنسو ہیں، اس مٹی کو واپس کر دو، یہ ہجرت کی وجہ سے یہ بہت ہی پریشان ہے، آپ اس مٹی کو واپس کر دو۔ تو اس بزرگ نے مٹی کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے لائے تھے۔ تو دوستو، محبت کے اور یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ قانون نہیں ہوتے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی نشانی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے غالباً فرمان ہے کہ عود پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔
تو مٹی جو ہے وہ اسی پہاڑ کی تھی، تو اس لیے اس نے ثبوت دے دیا کہ میں واقعی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ تو جیسا کہ وہ مٹی روتی تھی، اور یہ کوئی قانون و قاعدہ نہیں ہے کہ مٹی روئے اور اس کے آنسو نکلیں، تو اسی طرح آپ نے شاید سنا ہو ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک دیا کرتے تھے۔ تو جب کسی صحابی نے یا کسی بادشاہ نے یا کسی عورت نے جب ممبر بنا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دیتے تھے، تو وہ کھجور کا جو تنا تھا، کھجور تھی، وہ اس طرح روتی کہ جیسے بچہ روتا ہے، یعنی سسکیاں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس سے کچھ کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو اسی طرح جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ وغیرہ تھے، خچر تھے، بکریاں تھیں، کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنی جان دے دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح کچھ دوست ہندوستان سے حج کرنے کے لیے گئے اور وہاں انہوں نے قیام کیا، تو مسجد نبوی میں ایک غریب بچہ تھا، تو وہ ان حاجیوں کے ساتھ ملا تو بڑا انہوں نے پیار و محبت دی، تو وہ بہت ہی مانوس ہو گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا، اور کھانا پینا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو وہ بچہ غریب تھا، ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو وہ ان کے ساتھ بہت ہی لگاؤ رکھنے لگا۔ تو حاجی جب واپس آنے لگے ہندوستان میں تو اس بچے کو کہا کہ کیا ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ تو وہ بچہ تیار ہو گیا، لڑکا، کہ میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ تو جب آخری صلاۃ والسلام پڑھنے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر، تو وہ بچہ بھی گیا، لڑکا، اور صلاۃ والسلام پڑھ کے پھر جب آنے لگے، تیاری کرنے لگے، تو اس بچے نے سوال عجیب کر دیا کہ کیا یہ سبز گنبد ہندوستان میں بھی ہوگا؟ ان حاجیوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ادھر نہیں ہے، یہ تو ایک ہی جگہ ہے اور یہاں ہی ہوگا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ پھر تو یہاں بھوکا رہنا بہتر ہے اس گنبد خضرا سے دور رہ کر پیٹ بھر کے روٹی کھانے سے۔ تو یہ محبت کے عجیب نذرانے ہوتے ہیں، جھک جھک کے سلام ہوتے ہیں، آداب کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، میری ایک ویڈیو پہلے بھی اس کے بارے میں اپلوڈ ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جو واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلمان زیادہ درود شریف پڑھتا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے ہر مسئلے آسان ہو جاتے ہیں، ہر مسئلہ حل ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے یہودی کو تھوڑی سی اس کے ساتھ بغاوت ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ آپ میری ویڈیو میں سن بھی سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت ہی زیادہ واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑوں سے گزرتے وقت صلاۃ والسلام کی آواز آنا، اور مختلف جانوروں کی اور جمادات کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہم تو ماشاءاللہ پھر بھی مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ غیر مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل انسان اور مکمل جو انسانی فطرت ہے اس کے مطابق وہ مانتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی پوری دنیا ہاتھ میں ہو پھر بھی اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ایک ایسا بادشاہ کہ ایک ہی حکم پہ پوری مکمل فوج اس کے تابع ہے، اور ایک ہی حکم پہ جو بھی کہے تو وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ وہ ایسا
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور کمنٹ کرنا اور لائک بھی کرنا، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک اس کو پہنچاؤں، اور اسی طرح واقعات بھی انشاءاللہ میں سناؤں گا، اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک کے متعلق واقعات اور اہم معلومات انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری پہلی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس کو کچھ داد ملے اور حوصلہ افزائی ہو، تو وہ مزید کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھرپور کوشش کرو گے تعاون کی۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ 2-4 لفظ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا اس طرح جو بھی دل میں آئے وہ لکھ لو، اور 2-3 اور کلک کرنی ہوتی ہے لائک پہ اور سبسکرائب پہ، تو اتنی دیر نہیں لگتی۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرو گے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، دوسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے متعلق پیش کر دیا گیا ہے، مزید بھی انشاءاللہ بیان کریں گے ہم۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے واقعات بے شمار ہیں جو ان چیزوں کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی تھی اور محبت کی انتہا کرتی۔ آپ نے بہت سارے واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ پرند ہوں، درند ہوں، جو بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، بولنے والی ہو یا بغیر بولنے والی ہو، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ ہجرت کا بہت ہی مشہور ترین واقعہ ہے، اس میں بغیر بولنے والی مخلوق یعنی مکڑی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر اس غار کے سامنے جالا تنا، تاکہ دشمنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکیں، اور کبوتری نے فوراً انڈے دے دیے، تو یہ ایک بہترین مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، جیسا کہ میں یہ لکھ بھی رہا ہوں۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہندوستان سے کچھ مسلمان حج کے لیے گئے، تو وہاں ایک لڑکے کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ لڑکا غریب تھا، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، تو یہ حجاج کرام ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کھاتے تھے، تو وہ ان سے زیادہ محبت کرنے لگا اور اکثر انہی کے ساتھ رہتا۔ تو جب واپس آنے لگے تو ان کو بھی کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ چلو ہندوستان میں، ادھر کھانا پینا بھی اچھا ہوگا، ہر چیز آپ کو ملتی رہے گی۔ تو وہ ان چیزوں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جب آخری صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے گئے گنبد خضرا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر، تو جب جانے لگے تو اس لڑکے نے عجیب سا سوال کر دیا کہ کیا وہاں یہ گنبد خضرا بھی ہوگا، یہ روضہ بھی ہوگا؟ تو وہ ہندوستانی حجاج نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو صرف یہاں ہے مدینہ میں، یہ اور کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لڑکے نے، اس بچے نے عجیب سا جواب دیا کہ مجھے یہاں بھوکا رہنا اس سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں وہاں پیٹ بھر کر کھاؤں اور اس روزہ سے دور رہوں۔ دوستو، یہ تو ایک دو مثالیں ہیں۔ آپ اگر بڑی کتابیں سیرت رسول، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو عجیب و غریب مثالیں اور واقعات ملیں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جتنا بھی ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آگے کا میں نے کچھ سوچا بھی ہے کہ انشاءاللہ ایسی سنتوں کو ٹیپنگ کر کے، لکھ کر اور بیان کر کے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ جو ہم کرتے تو ہیں وہ کام، لیکن ہم سنت سمجھ کر نہیں کرتے۔ ثواب تو ملے گا، اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن جب ہم نیت کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کھانے سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن ہم اس کو سنت سمجھ کر بہت ہی کم دھوتے ہیں، مطلب ہاتھ صاف کر لیں کہ روٹی کھانی ہے۔ تو اگر اسی ہاتھ دھونے کو ہم سنت سمجھ کر اور محبت سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ دھوئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے خوشی ہوگی، اور ہمارے جو سنت پر عمل کرنے کا جو عمل ہوگا وہ بھی ہمیں بہت فائدہ دے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ ایسے واقعات، ایسی سنتوں کو سامنے لایا جائے جو ہم کرتے تو ہیں لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور بھی انشاءاللہ میرا کوشش رہے گی اور ارادہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم ایسے واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں جس سے انسانوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو اس کا اثر خود پہ بھی پڑتا ہے۔ تو آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ جو بھی ہم یہاں آپ کو
بیان دیں یا کچھ ویڈیو آپ تک پہنچائیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی اس کے عمل کرنے کی دعا کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ میں نے واقعہ بھی لکھ لیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں نے غلطی سے لکھ دیا ہے، اس کو میں ابھی سیٹ کروں گا کہ روزہ جو ہے یہ ضواد کے ساتھ آتا ہے۔ ابھی یہ میں جملہ پورا کر لوں، پھر اس کو میں سیٹ کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ نیکی کے کام میں ہمارا آپ ضرور ساتھ دیں، تاکہ ہماری جو کوشش ہے اس سے مزید ہم بہتر کر سکیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ میرا چینل انشاءاللہ ان قریب مونیٹائز ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو مزید آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو دوستو، یہ میں نے واقعہ بھی لکھ لیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی کچھ عرض کروں گا۔ اصل میں یہ ویڈیو میری کوشش ہے کہ مختصر بنے، کیونکہ سارے واقعات ایک ہی ویڈیو میں آ جائیں گی۔ یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکے اس کو میں مختصر کروں، لیکن پھر بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، تو دوستو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ آپ کے تھوڑے سے تعاون سے انشاءاللہ ہمارا مزید حوصلہ بڑھے گا، اور آپ تک اچھی ویڈیو پہنچانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے فی الحال یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ویڈیو بناؤں، ٹیپنگ کر کے بناؤں یا تھوڑے تھوڑے الفاظ لکھ کر ان کو سیٹنگ کر کے وہ سامنے لاؤں پکچر بنے ہوئے۔ تو یہ بھی آپ سے مشورہ لینا ہے کہ ویڈیو کیسی بنائی جائے، واقعات کے مطابق پکچر لگایا جائے، یا ایک ہی ٹیپنگ پہلے کر کے اس کا پکچر بنا کے سامنے لایا جائے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے انشاءاللہ کمنٹ میں۔ باقی درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ اس واقعات کے سننے کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف بھی پڑھتے رہیں، تاکہ ثواب بھی ملتا رہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کل کتابوں اور کتب خانوں کی کمی نہیں ہے. جدھر بھی دیکھو
کتب خانے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، معلومات بھی موجود ہیں، لوگوں کو بھی بہت زیادہ معلومات ہیں، لیکن عمل کا اہتمام اور فکر نہیں ہے۔ اصل میں جب محبت انسان کے اندر ہوگی تو وہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اندر وہ طاقت نہیں جس سے انسان میں عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر موٹر کو چلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پٹرول کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر پٹرول آکسیجن نہیں ہوگا تو وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح جب تک ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پٹرول نہ ہو، اجر آخرت کا یقین نہ ہو، اگر اندر محبت اور اجر آخرت کا یقین ہو تو ہر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کو دیکھو تو ان کے لیے دولت کی امید میں مشکل سے مشکل کام کس طرح آسان ہو جاتا ہے، اور ناممکن سے ناممکن عمل کو کس طرح ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ معلومات اور کتابوں سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حق تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 محبت، نمبر 3 عظمت، نمبر 2 عظمت، اور نمبر 3 اطاعت۔ اور یہ تینوں حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان کو حق تعالی شانہ بیان بھی نہ فرماتے تب بھی فطری اور عقلی تقاضا سے ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم ان کے ساتھ محبت، عظمت اور اطاعت کا معاملہ رکھتے، کیونکہ کسی سے محبت کرنے کی 3 ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک جمال، جسے کسی صاحب جمال و خوبصورت چیز سے محبت ہوتی ہے۔ دوسرے کمال، جیسے عالم سے کمال علم کے سبب، اور شجاعت سے کمال شجاعت کے سبب محبت ہوتی ہے، اور کمال کا تقاضا عظمت بھی ہے۔ تیسرے نوال یعنی عطا اور احسان، جیسے اپنے محسن و مربی سے اس کے احسان و انعام کے سبب محبت ہوتی ہے، اور اس کے احسان کا تقاضا اطاعت بھی ہے۔ یہی 3 چیزیں کسی سے محبت کرنے کا سبب ہوا کرتی ہیں، اور یہ سب فطرت کا تقاضا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں وصف بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں۔ میں 2-3 فقرے نعت کے پیش کروں گا۔ سلام بہ حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے۔
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات جاگے، ملائکہ کی خسی جلوں میں سحر سحر کا سلام پہنچے۔ زبان فطرت ہے ان پہ ناطق، بے بارگاہ نبی صادق، شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے۔ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے عرش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ میرا قلم بھی ہے اس کا صدقہ، میرے ہنر پہ ہے اس کا سایہ، حضور خواجہ میرے قلم کا، میرے ہنر کا سلام پہنچے۔ یہ التجا ہے کہ روز محشر گاروں کو ہم گناہ گاروں پہ نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے۔ نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کی برکت۔ مفتی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر کون کتنا زیادہ چلتا ہے، جتنا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابعت میں زیادہ ہے، اتنا ہی درجہ اس کی بزرگی کا ہے۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرنا اور ہے، اور ایک لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت بلند چیز ہے۔ فرمایا کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہزاروں نفلیں عبادتوں سے بہتر ہے، اس میں نور اور برکت ہی اور ہے۔ سنت کی ترغیب دینے کا طریقہ۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ بدعتوں کو چھوڑ دیں اور صرف سنت طریقوں کو اپنائیں، یعنی رواج کو چھوڑ کر صرف سنت طریقوں پر آ جائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اس معاملہ اور کام میں یہ بیان کر دو کہ اس میں سنت یہ ہے، اور اگر اس سنت پر عمل کیا گیا تو یہ اچھائیاں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس سنت کو چھوڑ کر ترک کر دیا گیا تو پھر یہ خرابیاں ہیں۔ اگر تم نے اس طریقے کو اپنا لیا تو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ کچھ ہی عرصے میں لوگوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور وہاں جو بدعت اور رواج اور غلط طریقے ہمارے اندر ہیں وہ رفتہ رفتہ
اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے اور اس کی جگہ سنت جاری ہو جائے گی۔ سنت کے تذکرے فرمایا حیات طیبہ کا ذکر تذکرہ کے لیے صرف ایک مہینہ مقرر نہ کریں، ہر مہینہ ہر ہفتے محفلیں وائز اور سیرت کی مقرر کر کے اہتمام سے کرائیں اور سنت کے مطابق درود کی کثرت کریں اور عمل کی اللہ سے توفیق مانگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو قدم ہمارا بڑھے گا، دین مضبوط ہوگا۔ اہتمام سنت فرمایا یقین کیجئے کہ عبادت کا جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اختیار نہیں کیا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہتر نظر آئے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں۔ ہماری کوشش رہے کہ ہم چھوٹا سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل کرنے سے پہلے 2 منٹ یہ سوچ لیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا تھا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تیز آندھی چلی تو ایک صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا یا کیا طریقہ کار ہے۔ وہ دوڑے اور مسجد نبوی میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو جان کر اس نے پھر عمل کیا۔ تو یہی ہم کوشش کریں کہ جو بھی عمل کریں اس سے پہلے ہم 2-3 منٹ نکال کر اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے جو اس کا طریقہ ہے وہ صرف ایک بار یاد کرنا، ایک بار سیکھنا پڑتا ہے، اور کام تو روزانہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کام تو روزانہ کرتے ہیں، یعنی عمل تو روزانہ کرتے ہیں، جیسا کہ نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے سیکھنے کے لیے 2-4 منٹ 10 منٹ یا ایک دن نہیں نکال سکتے۔ تو ایک دن نکالنا بہت ہی آسان ہے، مشکل کام تو یہ ہے کہ اس کو روزانہ کیا جائے۔ تو اسی طرح ہم مشکل کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو آسان کام ہے اس کے لیے ہم تیار ہوتے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ضرور ایک دن نکال کر ان چیزوں کو سیکھ کر کوشش کریں۔ آخر میں نے کچھ دعائیں نقل کر دی ہیں۔ یہ میرے پاس جو کی بورڈ ہے ماشاءاللہ، اس میں انہوں نے بہت ہی اچھا طریقہ کار رکھا ہے، درود شریف بھی ہیں، اور میں بھی ایک درود شریف لکھ لیتا ہوں تاکہ اس کی برکت برقرار رہے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مطلب نہیں ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی سیٹ ہو جائیں۔ بہترین عبادت ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور کوئی تردد نہیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں، اور اس کے ساتھ مزید ہمیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔
اور درود شریف جو ہے ہمارے اعمال کو مزید روشن کر دیتا ہے، مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو یہ درود شریف پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس میں کچھ الفاظ ٹھیک نہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے لکھ لوں تاکہ ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ لکھنے کا، اور ٹھیک بھی انشاءاللہ لکھ لوں گا۔ تو اب سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ اتنے تک درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
درود شریف میں لکھ بھی رہا ہوں اور آپ انشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے امید ہے، اور میں بھی خود بھی ایک دو بار پڑھ لیا ہے، اور مزید اللہ پاک توفیق دے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ دعائیں لکھ کر یہاں شیئر کر دوں گا، وہ بھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش یہی رہے کہ ہم جو بھی عمل کریں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو ہماری زندگی سنور جائے گی، عمل سنور جائے گا۔